السلام علیکم. آپ نے ہماری بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہم پی کیو یعنی فزیکل کوشنٹ کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے لیے جو سب سے اہمیت کی چیز ہے وہ آپ کی اپنا جسم ہے، اور جسم میں سب سے اہم چیز خوراک ہے. اگر ہم پراپر طریقے سے کھائیں گے تو یہ خوراک ایسی ہے جیسے ہمارے جسم کا ایندھن ہے، اور اگر ایندھن صحیح ہوگا تو یہ مشین صحیح طریقے سے کام کرے گی. تو میں آپ سے جو بھی باتیں کیا کرتا تھا وہ میں اپنا جو علم بحیثیت ڈاکٹر ہے اس کے وجہ سے کرتا تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی ٹیم کے اندر ایک پراپر ڈائٹیشن اور نیوٹریشنسٹ کو بھی شامل کریں. تو میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں شارحہ کے ساتھ. شارحہ ڈائٹیشن ہیں اور نیوٹریشن ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے حال ہی میں اپنی گریجویشن کی ہے اور اس کے بعد اپنی انٹرنشپ کی ہے، اور یہ پریکٹس کرتی ہیں نیوٹریشن اور ڈائٹ کو. تو ان سے میں نے سوچا کہ ایک تو ہماری ٹیم میں ایک ممبر کا اضافہ ہوا ہے تو ان کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور دوسرا ہم اب ایک ایکسپرٹ سے پوچھ سکیں گے کچھ ضروری سوال. تو یہ مائک آپ لگا لیں اپنے کالر پر یا ہاتھ میں پکڑ لیں جیسے آپ کو مناسب لگے، ایسے لگا لیں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ڈائٹ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز کیا ہیں؟ اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. مطلب اب جس طرح ڈائبٹیز ہو گئی، سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے کلائنٹس میں، وہ کہتے ہیں ہم میٹھا نہیں کھا رہے، اور ہم تو میٹھا کھاتے ہی نہیں، ہم تو چینی بھی نہیں ڈالتے، چائے میں کچھ بھی نہیں کرتے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ شوگر جو ہوتی ہے، آپ لیمن لینگویج میں آپ کہتے ہو جس کو کہ ہمیں شوگر بڑھ گئی ہے، وہ آپ کی صرف میٹھا کھانے سے نہیں بڑھتی. آپ روٹی کھا رہے ہو اس میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو آپ کی شوگر انکریز کریں گے. آپ چاول کھاتے ہو اس میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف میٹھا کھاؤ تو ہی شوگر بڑھے گی. بس ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طریقے سے چیز کو کھانا چاہیے کہ بڑھے نہ شوگر. آپ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ایک دم 2-3 روٹیاں کھا لو گے تو ضرور آپ کی شوگر بڑھے گی. دوسرا بیٹا میں یہ پوچھنا چاہتا یہ تو چلے بیمار ہیں، جیسے نا بیماری کے اندر جو عام ایک آدمی ہے جس کو بیماری کوئی نہیں ہے، تو کھانے کے بارے میں اس کی کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ پورشن کنٹرول. اچھا، وہ بس سمجھائیں ہمیں کیا. پورشن کنٹرول ہوتا ہے کہ عموماً ہماری بہت بڑی پلیٹ ہوتی ہے، ہم اس میں بہت چیزیں وغیرہ کھا لیتے ہیں. سوری، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ ایڈٹ ہو سکتے کوئی ہیں. بات نہیں، آپ جو آپ کا دل چاہے بولتی رہیے. ہاں، پورشن کنٹرول میں عموماً ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سرونگ سائز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ نہ کھائیں. اب جیسے ایک روٹی ہے اس میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹس ہے، تو آپ کو اپنی سرونگ سائزز دیکھ کے کھانا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ سے ایکسیڈ نہ کرو. آپ کی کیلریز جو ہوتی ہیں آپ کو ایک دن میں، جیسے اگر آپ کو 1500 کیلریز چاہیے تو آپ اس سے زیادہ نہ کرو. اگر آپ زیادہ کر رہے ہو تو آپ کو یقیناً موٹاپا چڑھے گا، آپ کو چربی چڑھے گی. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ویسے ایک عام آدمی، فرض کریں ہمارا جو دیکھنے والا کوئی دیہات کا آدمی، اس کو کیلوریز کا بھی نہیں پتا، اس کو یہ سرونگز کا بھی نہیں پتا، پورشنز کا بھی نہیں پتا، تو جو موٹی موٹی انسٹرکشن ہے، ایک آدمی ہے جو دیہات میں رہتا ہے اور جیسے ہماری بہنیں ہیں وہاں کام کرتی ہیں بیٹیاں، یا ایک آدمی ہے جو کہ دکان میں کام کرتا ہے یا کھیتوں پہ کام کرتا ہے، تو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو کھانے کے سلسلے میں؟ یعنی کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، موٹا موٹا آپ ایک آؤٹ لائن سے بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے صحیح کرنا چاہیے. جیسے اب ہوتا ہے کہ آپ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 3 سے 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں لوگ. آپ ایک لیں، آپ میکسیمم 1.5 لے سکتے ہیں. اور کھانے کو ایک ٹائم رکھیں آپ اپنا کہ اب آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے تو آپ اس اگر 7 سے 9 کے درمیان ناشتہ کیا ہے تو گیپ دیں. اور بیچ میں اکثر جو ہوتے ہیں ہم لوگ کھانا کھا پی لیتے ہیں تو آپ اس میں سبزی کھا لیں، کوئی پھل کھا لیں. اور پھر دوپہر کا کھانا بھی 1 سے 2. آپ کی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ میٹر نہیں کرتی، لیکن آپ کی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. جو آپ کا رات کا کھانا ہوتا ہے آپ کا 9 بجے سے پہلے ہو جائے تو بیسٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اور یہ جو بازار کا کھانا ہوتا ہے، یعنی جس میں گھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تلا ہوا کھانا ہوتا ہے یا جنک فوڈ ہوتی جی ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی گوشت وغیرہ ہی ہے، تو کیا نقصان ہوتا ہے اس نہیں. کا؟ اب جو تلائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اب انہوں نے تو اپنا بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی تیل میں وہ بہت بار تلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بنتے ہیں ٹرانس فیٹس. تو جو ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے بہت، کولیسٹرول اس سے بڑھ رہا ہے، ہماری اتنی کینسر اس سے ہو رہا ہے. بہت ساری وجہیں ہیں جو مطلب ان جنک فوڈ کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کاز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو ہماری بہنیں ہیں نا جن کے بچے ہیں چھوٹے، جی. کچھ تھوڑی سی آپ انسٹرکشن بچوں کی فوڈ کے بارے میں بھی دیجیے کہ کیا مائیں کیا خیال رکھیں
کہ یہ بچوں نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اور اس پر بہت اسٹرکٹ منع کرنا ہے، جی وہ کیا ہے آپ کے خیال؟ 4 سے آپ کا جو 4 سے 6 مہینے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ اپنے بچے کو ماں کے دودھ پہ ہی رکھیں. اس کے بعد آپ 4 مہینے کے بعد آپ اس کو کمپلیمنٹری فیڈنگ پلائیں، کچھ ہلکا ہلکا اس کو کھلانا، فوراً نہیں. اب آپ نے گاجر وغیرہ جس طرح اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی گاجر کھلا دی، یہ کر دیا، یہ نہیں کرنا، وہ ہضم نہیں کر سکے گا. تو آپ چھوٹا سا بنانا میش کر کے دے دیا، کیلا دے دیا آپ نے، یہ آلو ہو گیا وہ آپ میش کر کے دیں، تھوڑا تھوڑا انٹروڈیوس کرائیں تاکہ وہ کھا سکے، پھر آہستہ آہستہ اس کو لے کے آئیں. صحیح. اور جو بڑے بچے ہیں اسکول گوئنگ، جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں چاکلیٹ کھاتے ہیں، اور یہ اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں؟ چاکلیٹ کی وجہ سے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو جن چھوٹے بچوں کا شوگر کا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. تو کوشش کریں کہ اس بچے کو ایسی، اور جیسے آپ نے کوئی سینڈوچ بنا دیا ہے ہیلدی سا، اس کو اسٹار شیپ میں کر کے بنائیں تاکہ وہ اس کو کھانے میں مزہ آئے اور وہ انجوائے کریں. جیسے ہمارے گاؤں میں ایک زمانے میں مائیں جو تھیں وہ روٹی کو نا ایسے چڑیا کی شکل میں اور اس طرح بنا کے دیتی تھیں. یہ بڑی اچھی بات کی کہ آپ اس کو نا ایک فن کی طرح اس کو بنا کے دیں، تو اس کو کھانے میں بھی مزہ آئے گا. اچھا. اور آخری بس یہ کہ جو ہمارے بزرگ ہیں گھر کے اندر، بوڑھے لوگ ہیں 70 سال سے زیادہ عمر کے، دادا دادی گھر میں، ان کی خوراک میں کیا خیال کریں؟ اکثر میں نے اپنے ہی فیملی میں دیکھا ہے کہ وہ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ جانا پڑے گا باتھ روم وغیرہ اور یہ سارا. اور تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پانی پئیں، مطلب ان کے ڈی ہائیڈریشن کے بھی بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، اور کھانا پینا ان کا کم ہو جاتا ہے کہ وہ چبا نہیں پا رہے ہوتے. تو وہ ہلکی ہلکی چیزیں ہیں، بس آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انرجی ڈینس چیزیں دیں ان کو، جس میں زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ کھا لیں تاکہ ان کے یہ بھی نہ ہو کہ انرجی ڈینس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کو انڈے دے دیں. جی انڈے دے دیں، آلو وغیرہ ہوتے ہیں. اور بھی بتا دیں کچھ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ انرجی ڈینس سے کیا مراد ہے. آلو ہو گیا، کیلے وغیرہ ہو گئے جو مطلب وہ چبا سکیں، اور اگر جس طرح سالن میں روٹی ڈال کے وہ نرم ہو جائے اس طرح کر کے یہ آپ نے اچھا بتایا کہ پانی کی کمی ان کے اندر نہ ہو. تو یہ ہماری، میں آپ مائک لے لوں ذرا آپ سے. ہاں. تو یہ شارع اب ہمارے ساتھ باقاعدہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جیسے ہمیں لوگوں کی ذہن اور ان کے تھاٹ پروسیس پر محنت کرنی ہے تو ان کی باڈی پر بھی محنت کرنی ہے. اور ہم اگر صحت مند ہوں گے تو پھر ہمیں صحت مند خیالات آئیں گے. اگر ہمارے صحت مند خیالات ہوں گے تو ہمارے جذبات بھی صحت مند ہوں گے، اور ہمارے جذبات اور احساسات صحت مند ہوں گے تو ہم اسپرچولی بھی ہائی ہوں گے، اور جو دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس کا پرپز پورا کریں گے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹیم کو سوالات آتے رہتے ہیں، جیسے اس ویڈیو کے اینڈ میں جو سوالات ہوں گے، تو اگر کوئی اسپیسیفک سوال اور ہوگا تو کسی وقت میں ہم پھر شارع سے پوچھ کے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو.